الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو سکون والی زندگی گزارنے کے لیے اور کامیاب ترین زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. جس زندگی میں اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوتی ہیں، وہ زندگی پرسکون ہوتی ہے اور نیچرل زندگی ہوتی ہے، فطرت کے مطابق ہوتی ہے. اور جس زندگی کے اندر اللہ کے حکم، نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں نہیں ہوتی، وہ زندگی فطرت کے خلاف، نیچرل زندگی کے خلاف ہوتی ہے. اس زندگی کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، سکون نہیں ہوتا. سکون اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں میں رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس سے پہلے میں نے ایک آیت پڑھی قرآن پاک کی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا: ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے کہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا کہ مرنا ہی نہیں ہے؟ دنیا کی زندگی دی کیوں گئی تھی؟ اس کا تو ایک ایک منٹ آخرت کے لیے تھا، ایک ایک لمحہ آخرت کے لیے تھا، نہ یہ کہ پوری زندگی دنیا کے اندر لگا دی. اور زندگی میں ہمیں یہ دھیان نہیں آیا، یہ خیال نہیں آیا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تھے. ہمارا مقصد زندگی کیا؟ دنیا کمانا اور دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا ہی کے لیے سفر کرنا اور دنیا ہی کے لیے محنتیں کرنا اور فکریں کرنا، کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. زندگی کا مقصد جو اللہ نے بیان فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس کا تو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ فکر آخرت کے لیے ہے، موت کی تیاری کے لیے ہے، آخرت کی تیاری کے لیے یہ عمر عزیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس لیے زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں: ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے؟ یہ تو کفار کرتے ہیں، یہ تو کفار کا حال ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہی راضی ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. تو ایمان والے کے لیے قید خانے کے مانند ہے، یعنی یہاں پر خواہشیں پوری نہیں کرنا. جس طرح آدمی قید خانے کے اندر ہوتا ہے، وہاں کوئی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں، وہاں آدمی زیادہ جھمیلے نہیں رکھتا ہے، بلکہ پابند ہوتا ہے آدمی ہر چیز کا. اسی طرح دنیا کے اندر آدمی پابند ہے اللہ رب العالمین کے احکام کا، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا پابند ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. معلوم ہوا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے
گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، ان دو چیزوں پر عمل کرنا اور ان دو چیزوں کی فکر کرنا، یہ ضروری ہے گمراہی سے بچنے کے لیے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت گمراہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی، فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم مضبوطی سے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، تب جا کے گمراہی سے بچ سکتے ہو۔ آج اس دور کے اندر سنتوں کا فقدان ہو گیا، سنتیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، زندگیوں سے سنتیں مٹتی نظر آ رہی ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، ظاہری زندگی میں بھی اندرونی زندگی میں بھی سنتوں کا فقدان ہے۔ سنتوں کے ختم ہونے کا بہت بڑا المیہ ہے، سنتیں ختم ہوتی جا رہی زندگی سے۔ ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور ایک ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیروں کا طریقہ۔ اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ جس کی دعا ہر نماز کے اندر کی جاتی ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، صحابہ اکرام کا راستہ، نبیوں کا راستہ، صدیقین شہداء کا راستہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جو سیدھے راستے پر چلے، اللہ کے انعامات ان پر ہوئے، اللہ کی انعامات کی بارشیں ان پر ہوئیں۔ صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ساتھ میں، ان لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے ہمیں، ہم ان لوگوں کے راستے سے تیری پناہ چاہتے ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے، یہود و نصارہ مراد سے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ یہود و نصارہ یعنی غیروں کے طریقے سے ہر نماز کے اندر ہم پناہ مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غیروں کا طریقہ وہ 100% ناکامی کا راستہ ہے، اور سنت کا طریقہ 100% کامیابی کا راستہ ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا، من تمسک بسنتی، ایک سنت پر عمل کرے گا، عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت، جب لوگ برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، غیروں کے طریقے ان کو اپنے اچھے لگنے لگے، سنتوں کو چھوڑ لے یا سنتوں کو بگاڑ دیں وہ لوگ، فلہ اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے اس وقت، اس دور کے اندر، جبکہ سنتوں کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، سنتوں کے جنازے نکل گئے اور غیروں کے طریقے زندگی میں آ رہے ہیں۔ آدمی کا لائف اسٹائل وہ غیروں کے طریقے بن گئے، اسی میں اپنی عزت سمجھتا ہے، اسی کو فخر سمجھ رہا ہے، اور اسی میں نام سمجھ رہا ہے، اور اسی میں کامیابی سمجھ رہا ہے، غیروں کے طریقے میں۔ حالانکہ سنت سراسر کامیابی کا راستہ ہے، سراسر سہولت کا راستہ اور سکون کا راستہ اور نیچرل زندگی سنت والی زندگی، جس زندگی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے طریقے ہو، وہ زندگی نیچرل زندگی آدمی کی، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس روئے زمین پر سب سے زیادہ کامیاب انسان، جن کی کامیابی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی، کہ خدا ان سے راضی، وہ راضی خدا سے، دونوں ایک دوسرے سے راضی، اللہ بھی ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی پر مہر لگائی، فرمایا اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم الراشدون، کہا یہ لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے راشد لوگ ہیں، یہ لوگ نیک لوگ ہیں، اولئک هم الصالحون اور مخلصون، تمام اچھی اچھی صفات
جو ایک فرد کے اندر ہو سکتی ہے وہ سب صحابہ کرام کے اندر موجود تھی، اس لیے کہ ان کی زندگی سنت کے مطابق تھی، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تھی، تو کامیاب تو وہ ہو کر گئے ہیں۔ اور ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ان کی زندگی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ کوئی ایسا دور چاہیے، ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو، نمونہ ہو، جن کی لائف اسٹائل پوری دین کے مطابق ہو، اللہ کے احکام نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، اگر کوئی دیکھنا چاہے قیامت تک تو وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، جس کو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من کان مستنن بمن قد مات فلیستن بمن قد مات، جو شخص اگر کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ لائف اسٹائل کسی کو اپنانا ہے کسی کا، اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کن لوگوں کے اندر تھا اللہ کے احکام، نبی کے طریقے کن لوگوں کے اندر تھے، ایسی جماعت کو دیکھنا چاہتا ہے تو فرمائے بمن قدمات، وہ جا چکے ہیں دنیا سے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، لائف اسٹائل ان کا اختیار کرو، ان کے طریقوں پر چلو، اس لیے کہ زندہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ زندوں کے اندر لائف اسٹائل ڈھونڈ رہے ہیں شریعت کا، شریعت کی سنتیں، شریعت کے طریقے زندوں میں مت ڈھونڈو۔ اگر آپ کو ابھی دکھ بھی رہا ہے وہ نمازی حاجی، اگر کل کو وہ گمراہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا تو آپ اسی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ارے وہ لوگ جو دنیا سے کامیاب ہو کر گئے ہیں، ان پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کا طریقہ اختیار کرو۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، اس لیے کہ زندہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ فرمایا فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کے مرتبوں کو پہچانو، وہ کون لوگ تھے۔ أَبَرَّهَا قُلُوبًا، وہ قلب کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزے تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ تھے قلب کے اعتبار سے، یعنی ان کے دل بالکل پاک صاف تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی، اللہ کے نبی کی محبت، قرآن کی محبت اور نبی کی سنت کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی، گناہوں سے پاک صاف تھے ان کے دل، اللہ کا خوف اور تقوی و خشیت ان کے دل کے اندر تھا، ایمان اعلیٰ درجے کا ان کے دلوں میں تھا۔ فرمائے ابرہا قلوباً، وہ دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے تھے۔ ان کی بات مانو آپ، ایرے غیرے نہ تو کھیرے، کوئی بھی آ جائے اور کوئی بھی آپ کو بہکائے اور آپ اس کی باتوں میں آ جائیں، اس کو اپنا ہیرو مان لیں، نہیں۔ فرمایا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے صحابہ تھے، صحابہ کا علم سب سے بڑا تھا، ان کا اتباع کرو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے لے کر وہ کیا پروس رہے ہیں امت کو، وہ کیا دے رہے ہیں امت کو، وہ دیکھو آپ۔ اس لیے کہ ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا، وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے سنا ہے، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، تو ان سے زیادہ گہرا علم دنیا کے اندر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اگر کسی کا اتباع کرنا ہے تو ان کا کرو، صحابہ کا، وہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے تھے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف بناوٹ کے اعتبار سے سب سے زیادہ سادی زندگی تھی ان کی، سادی زندگی، اور سادی زندگی سنت والی زندگی ہوتی ہے، غیروں کے طریقے پر جو چلتا ہے اس کی زندگی سادی نہیں ہے، اس کی زندگی پریشان کن ہے، مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے جو غیروں کے طریقے اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ غیروں کے طریقے فطرت کے خلاف ہے، نیچرل زندگی کے خلاف ہے، اور سنت کا طریقہ نیچرل زندگی کے مطابق ہے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، صحابہ کی زندگی کو سب سے زیادہ سادہ بتایا، اور آگے فرمایا کہ ان لوگوں کا اتباع کرو، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ، ان کے نقش قدم پر اب چلو صحابہ کرام کے، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جتنا تم سے ہو سکے ان کے اخلاق کو اور ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑ لو، جتنا تم سے ہو سکے، کتنی کوشش کر سکتے ہو آپ، تو اس طرح یہ کوشش کرو کہ صحابہ کی اخلاق اور صحابہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاؤ، سیرہم، ان کی زندگی کو اپناؤ، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے، نہ یہودیوں کی جماعت، نہ نصارہ کی جماعت، نہ غیروں کی جماعت، صحابہ کی جماعت، سب سے پکے ایمان والوں کی جماعت،
جن کے بارے میں فائزون کہا، راشدون کہا، مفلحون کہا، ان لوگوں کی جماعت سب سے زیادہ کامیاب جماعت ہے، جن کی کامیابی پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ من اخلاقہم وسیرہم، آگے فرمایا فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، یہ سب کے سب ہدایت پر تھے اور سیدھے راستے پر تھے، سب کے سب۔ تو صحابہ کرام کے جو خاص صفات اس حدیث پاک کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے اندر ملتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے تھے، اور تکلف کے اعتبار سے سب سے زیادہ سادے تھے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، آج ہماری زندگی تکلفات سے بھری ہوئی ہے، تکلف بہت ہے ہماری زندگی کے اندر۔ وہ تکلفات سے پاک صاف تھے، یعنی ان کی زندگی میں سادہ پن تھا، سادگی تھی ان کی زندگی میں، اور سادگی اس لیے تھی کہ وہ سنت پر چلتے تھے، وہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ تو سنت پر چلنا اور سنتوں کو اپنانا یہ نیچرل زندگی ہے، سادہ زندگی ہے، سکون والی زندگی ہے، اور جو سنت کے خلاف جائے گا وہ سکون سے باہر ہو جائے گا، وہ عافیت سے باہر ہو جائے گا، وہ مصیبتوں پریشانیوں میں گھر جائے گا، یہ پکی بات ہے، کیونکہ وہ صحابہ کے طریقے سے نکل چکا ہے۔ سنتوں کو اپناؤ فرمائے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ سنتیں کس طرح سنتوں کا جنازہ نکل گیا، اور جس کام کو ہم نے سنت کے خلاف کیا اس کام کے اندر کتنی زیادہ مشقتیں ہمیں برداشت کرنا پڑی اور کتنی مصیبتیں جھیلنا پڑی، کیونکہ ہم نے سنت کے خلاف کیا۔ ایک تو ہماری فطرت کے بھی خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف، اللہ کو ناراض کیا، نبی پاک علیہ السلام کی ناراضگی والا عمل کیا، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، دنیا سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، غیروں سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ الگ شادی بیاہ کے موقع پر سب سے زیادہ سادہ نکاح ہے، سب سے زیادہ سادہ، اتنا سادہ کہ دولہا کہے قبل تو، اور لڑکی اس کو قبول کر لے کہ میں نے اس کو قبول کیا، 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر کے ساتھ نکاح منعقد ہو گیا، ختم۔ بہت سادہ عمل۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، جتنی طاقت ہے آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں آپ کے پاس جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق لڑکا ولیمہ کر دے، جو حیثیت ہو۔ ایسا نہیں کہ رات دن محنت کر کے، جہاں فشانی کر کے، خون پسینہ بہا کر ولیمے کے لیے تیاری کی جائے، یہ بھی شریعت کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ جو آج کی ڈیٹ میں آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق ولیمہ کر دو۔ سب سے زیادہ سادہ نکاح کو بنایا۔ جب ہم نے اس کو سنت کے خلاف کرنا شروع کیا کتنی پریشانی ہے، ایسا لگتا ہے، ابھی میں نے کہا نا ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کفار کے بارے میں کہا گیا کہ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا کی زندگی سے ہم راضی ہو گئے کہ ہمیں آخرت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے۔ ایک شادی ختم نہیں ہو پاتی، دوسری شادی آ گئی، اور رات دن شادیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے لیے فکریں اور کوششیں جاری ہیں۔ شادی کوئی معمولی چیز ہے؟ اوہو، جتنی محنت بھوپال اجتماع کی نہیں ہو رہی اس سے زیادہ محنت شادی کی ہوتی ہے۔ بھوپال اجتماع ابھی 2 مہینے پہلے تاریخ آئی، اس کی بات چل رہی ہے، شادی کی بات۔ ہاں، بچہ جوان نہیں ہوا، بچی جوان نہیں ہوئی، بچی جو ہے ابھی پیدا ہوئی ہے، جب سے جو ہے شادی کی فکریں شروع، شادی کی تیاریاں شروع، ابھی سے سامان لے کر رکھا جا رہا ہے، شادی کرنا ہے۔ صبح کو شوہر گھر سے جا رہا ہے تو ایک ہی فکر لے کر جا رہا ہے، بچوں کی شادی کرنا ہے۔ شام کو آ رہا ہے تو ایک ہی فکر لے کر آ رہا ہے، بچوں کی شادی کرنا ہے۔ مرد کیا، عورتیں کیا، گھر کا ایک ایک فرد بچوں کی شادی کرنا ہے۔ صاحب رات دن جو ہے اپنی گاڑی کمائی جو ہے کما رہا ہے بچوں کی شادی کرنے کے لیے۔ ارے وہ لوگ جن کو ہم پڑھتے ہیں، جن کو سنتے ہیں، ان کی زندگیوں میں دیکھو، جب شوہر صبح کو گھر سے نکلتا تھا بیوی کہتی تھی میاں سنو، آپ جا ضرور رہے ہو کمانے کے لیے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، لیکن یاد رکھنا حلال لے کر آنا، حرام لے کر مت آنا، گھر میں حرام لے کر مت آنا۔ عورتیں اپنے شوہروں کو یہ کہہ کر گھر سے رخصت کیا کرتی تھی کہ حرام کا کوئی لقمہ ہمیں گھر میں نہیں چاہیے، حلال چاہیے ہمیں، حلال۔ اور آج تو عورتیں ڈیمانڈ کرتی ہیں، بچوں کی شادی آنے والی ہے، مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے، رشتہ داروں کی شادی ہے، کم سے کم 20,000 روپے چاہیے، مجھے خود کپڑے بنانا ہے، اپنے بچوں کے کپڑے بنانا ہے۔ ایک شادی ہوئی، ایک شادی کے لیے جو ہے مہینوں پہلے سے تیاریاں چل رہی ہیں، اور دوسری شادی کھڑی ہو گئی آگے، ایک شادی سے فارغ ہوئی، دوسری شادی، پھر تیسری شادی۔ عام رشتہ داروں کی یہ حالت ہوتی ہے اس شادی کو لے کر، اور جس کے گھر میں شادی ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟
معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف شادیوں کی تیاری. کہاں لگ رہی ہماری زندگی؟ ایک ایک منٹ زندگی کا قیمتی ہے، ایک ایک منٹ آخرت کی تیاری کا ہے، ایک ایک منٹ کے اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. حدیث پاک کے اندر آئے تمہارے قدم ہٹ نہیں سکتے جگہ سے جب تک تم ایک ایک منٹ کا حساب نہ دے دو اپنی زندگی کا. ما تزال قدم عبدی یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 فیما افنا وعن عمره فینا افناہ. جو تمہیں زندگی دی تھی وہ کہاں خرچ کی، دے حساب یہاں پر. حساب شادیوں میں، بہن کی شادی میں خرچ کر دی آدھی زندگی، بیٹوں کی شادی میں، بچوں کی شادی میں، بس پوری زندگی شادیوں میں نکل گئی. عورتوں کی اور مردوں کی بھی، اور مردوں کی اس کے لیے کمانے میں، ارینجمنٹ میں نکل گئی، ارینج کرنے میں، انتظامات میں نکل گئی، پوری زندگی اس میں نکل گئی. آخرت کی تیاری کیا کری؟ موت آ گئی، چلے گا ذرا میں چلے گئے صاحب، پتہ ہی نہیں چلا چلے گئے، چلتے پھرتے نکل لیے. آخرت کی تو کچھ تیاری نہیں کر پائے. ایک ایک منٹ قیمتی ہے. الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. یہ وقت جو گزر گیا واپس آنے والا نہیں ہے. اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں، ہم اپنی شادیاں سنت کے مطابق کریں، ہماری فکریں وہ آخرت کی ہوں، شادیوں کی کمانے کی نہ ہوں. ایک فلیٹ لے لیا، دوسرے فلیٹ کی تیاری شروع، دوسرا لے لیا، تیسرے کی تیاری شروع، بس پوری زندگی فکریں دنیا کی فکریں میں. آخرت کی فکر کیا کی ہم نے؟ کیا آخرت کی فکر کی؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں عورتوں سے، میں خاص طور سے اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے، مرد تو ہیں ہی، مرد تو لا کے دیتے ہیں، ارینج کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، وہ لوگ بیویوں کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں. صبح کو جا رہے ہیں، شام کو لا رہے ہیں، اس سے خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، میری کمائی سے سود لے لو، اب لون لے لو، اب سمو لون لے لو. سمو لون ایک جال ہے عورت کو پھنسانے کا، کچھ نہیں ہے سمو لون، صرف اور صرف مسلمان عورتوں کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنے کا نام ہے سمو لون. اب جب اپنے مرد کی کمائی سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی پھر عورتیں سمو لون لیتی ہیں. بعض مرتبہ مرد بھی لے رہے ہیں سمو لون، حرام گھر کے اندر لا رہے ہیں، اس سے شادیاں کر رہے ہیں. کہاں لگ رہی ہے زندگی ہماری؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قل لازواجک وبناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو محبوب رکھتی ہو، اس کی زینت چاہتی ہو، دنیاوی زندگی کو چاہتی ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا، تو آؤ ہمارے پاس، امتعکن، میں تم کو دے دیتا ہوں. نبی کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے لیے یہ پہاڑ سونے کے بن سکتے ہیں. فرمایا فتعالینا، اگر تم اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر وہ دنیاوی زندگی چاہتی ہیں اور اس کی زینت کو چاہتی ہیں تو ان کو بلاؤ، فتعالینا کہ آ جاؤ، امتعکن واسرحکن، میں تم کو کچھ دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں رخصت کر دوں گا. اگر تمہیں دنیا ہی مطلوب ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر ایسا ہے. حالانکہ نبی کی بیوی ہے بہت فرما بردار، لیکن ایک میسج ہے تمام بیگمات کے لیے، تمام مستورات کے لیے، تمام عورتوں بیویوں کے لیے ایک میسج ہے یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ذریعے سے. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْآخِرَةَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، اور اگر آخرت کی زندگی چاہتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک عورتوں کے لیے بہت زیادہ اجر اپنے پاس تیار کر کے رکھا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی عورتوں سے کہا، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت سنائی تو یہ کہا کہ اب آپ اپنے ابو سے مشورہ کر لیں جا کے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو ہم تمہیں دے کے رخصت کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول اس میں کاہے کا مشورہ، ہم آخرت کو چاہتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو مطلوب رکھتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، ہم دنیاوی زندگی نہیں چاہتے. اور فرماتی یہی جواب تمام بیویوں کا تھا. یہ تھی وہ نیک بیویاں. اس لیے میرے بھائی دوستو، خاص طور سے ہم دیکھیں کہ کتنی بربادی شادیوں کے نام پر ہو رہی ہے. جب ہم سنت سے ہٹے، سادگی سے ہٹے، تو وہ عورتیں جو دیندار ہیں، میک اپ کرانے کے بعد، بیوٹی پارلر جانے کے بعد کتنی نمازیں چھوڑتی ہیں وہ لوگ،
کیا میک اپ پہ وضو ہو جاتا ہے ان کا؟ کرتی ہے؟ نہیں کرتی، میک اپ خراب ہو جائے گا. عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، کتنی نمازیں ضائع ہوتی ہیں دیندار عورتوں کی. ارے جو بے دین ہے نماز نہیں پڑھتی ان کا کہنا کیا؟ جو نمازیں پڑھتی ہیں ان کی کتنی نمازیں میک اپ کے نام پر جو ہے جاتی ہیں، کتنی نمازیں جاتی ہیں. اور بالکل پکی بات، جو عورتیں میک اپ کراتی ہیں ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں. بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، غیروں سے میک اپ کرا رہی ہیں، لڑکوں سے جینٹس سے میک اپ کراتی ہیں، وہ تو ایک الگ میٹر ہے. یہ جو نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ بعد میں قضا کر لیں گے، پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، فرض نماز کا بدل نہیں ہوتا. جس طرح روزے کے بارے میں آتا ہے پوری زندگی آدمی روزہ رکھے، فرض روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنا کوئی معمولی بات ہے میک اپ کے لیے؟ جس حسن کے لیے، جس خوبصورتی کے لیے آپ نے نمازیں قضا کی ہیں، اللہ اس خوبصورتی پر ایسے داغ لگائے گا، لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے. تو ہماری زندگی، مستورات کی زندگی، مردوں کی زندگی کہاں لگ رہی ہے؟ سنت سے ہٹی تو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے. پریشانی، پوری زندگی کی گاڑی کمائی وہ جو ہے شادیوں کے نام پر جا رہی ہے. عورتوں کی زندگی صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ شادیوں کا چرچا ہو رہا ہے، کپڑوں کا چرچا ہو رہا ہے. شادی کو 2 مہینے ہیں، چرچا ابھی سے شروع ہو گیا. مارکیٹ جاؤ تو نمازیں کتنی قضا ہو جاتی ہیں کچھ پتہ نہیں، کتنی نمازیں مارکیٹ کے نام پر قضا ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ سادہ زندگی دی ہے، سادہ زندگی گزارنے کے لیے دی ہے. اس کو سنت کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. صحابہ کرام کے یہاں تو یہ حال تھا کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ محبت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے. باپ سے زیادہ محبت، اپنی اولاد سے زیادہ محبت، بیویوں سے زیادہ محبت، تمام چیزوں سے زیادہ محبت وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان سے زیادہ کسی سے دنیا کے اندر محبت نہیں تھی. جن کی محبتوں کی وجہ سے ہم شادیوں کے لیے اتنا حرج و خرچ کرتے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے. دیکھو ان کی محبتیں کیا مقابلہ رکھتی ہیں نبی کی محبت سے آگے. صحابہ کرام سب سے زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے، اور شادیاں کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر بھی نہیں دیتے تھے کہ میری شادی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد سفر میں گئے، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں ہیں، آپ کے جو ہے کپڑوں پر کچھ زرد نشان دیکھے ہلدی کے. کہا اے جابر تم نے شادی کر لی؟ کہ اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی، ابھی شادی سے ہی آ رہا ہوں بس. اچھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ نہیں ہوئے، آپ نے کوئی تانے نہیں دیے. اگر ہمارا کوئی عزیز و قریب رشتہ دار، ملنے والا دوست، بچپن کا یار اگر کوئی شادی کر لے اور ہمیں نہ بتائے، پوری زندگی اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، پوری زندگی کے لیے قطع تعلق ہو جاتا ہے کہ اس نے شادی میں ہمیں نہیں بلایا. اور وہ سب سے زیادہ محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور صحابہ شادی کر لیتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے نہیں، اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے اور برکت کی دعائیں دیتے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور آپ نے برکت کی دعائیں دی، بارک اللہ بارک اللہ. یہ تھی شادیاں ان کے یہاں، بہت سادگی کے ساتھ شادیاں کرتے تھے. آج پوری زندگی ہماری جو ہے وہ شادیوں کے نام پر نکل رہی ہے، اس کے ارینجمنٹ میں نکل رہی ہے، اس کے انتظامات میں نکل رہی ہے، رات دن کا دھن یہی بن گیا. اس لیے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق لے کر آئیں، اسی میں کامیابی. یہی ہماری نیچرل زندگی ہے. اللہ نے جو مال دیا ہے، اللہ نے جو علم دیا ہے، اللہ نے جو وقت دیا ہے، وہ سب اللہ کے لیے لگانے میں ہے، اللہ کے لیے لگانا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگانا ہے، ناراضگی کے کاموں میں نہیں لگانا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کا مقصد تو احیاء سنت ہے. یہ جو سنتیں مارکیٹ سے جو ہے شارٹ ہو گئی ہے، سنتیں اٹھ رہی ہیں زندگیوں سے، غیروں کے طریقے زندگیوں کے اندر آیا ہے. گھر گھر جا کر، در در جا کر، گلی گلی جا کر اور ایک ایک کی خوشامدیں کرنا ہے اور اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنائیں، سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اس کام سے سنتیں زندہ ہوں گی. اس لیے یہ دعوت کی چلت پھرت ہوتی ہے، اس کے لیے محنت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی سادہ بن جائے، دین کے مطابق بن جائے. ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہے. یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد سب کو سمجھ میں آ جائے گا. ابھی سمجھ میں آ جائے گا تو ہم سب سے سمجھدار کہلائیں گے، مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا ہم سب سے زیادہ بیوقوف کہلائیں گے. سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا. اور دنیا کے اندر آدمی اللہ کے پاس پہنچ کر کہے گا یا اللہ واپس کر دیجیے، اب میں جو ہے دین پر چل کر آؤں گا. اللہ کہیں گے اب موقع نہیں ہے، ختم ہو چکا، تم بیوقوف ٹھہرے، تم نادان ٹھہرے اور جہنم میں جانے والے اعمال کیے، تم نے جنت کا کوئی کام نہیں کیا.
اس کے لیے جو ہے دعوت کی محنت پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے کہ ہماری زندگی دین کے مطابق بن جائے. بھوپال کا اجتماع آنے والا ہے اور وہ اجتماع دعوت کی محنت کو لے کر ہوتا ہے. وہاں سے جماعتیں بنتی ہے پوری دنیا کے اندر, خاص طور سے ہمارے پورے ملک کے اندر جماعتیں پھیلتی ہے. اس کے اندر ہماری شرکت ہونا عظیم کام. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.